بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، جس کے رگ رگ میں عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی اتر جاتی ہے۔ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ وفاء الوفا میں ہے، حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ بغداد منصور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی، تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اے منصور، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اے خلیفہ، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ظاہری حیات مبارکہ میں تھا، اس لیے روضہ انور کے پاس خبردار ہرگز بلند آواز سے گفتگو مت کرنا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ سن کر خلیفہ منصور بالکل خاموش ہو گیا، پھر نہایت ہی پست آواز سے عرض کیا، عالی جاں، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کر چکا، کیا اب میں روضہ انور کی طرف اپنا رخ کر کے دعا کروں؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم اپنا چہرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اور کس طرح پھیرو گے جب کہ وہ بارگاہی میں تمہارا اور تمہارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ تم سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منہ کر کے پروردگار سے دعا مانگو اور ان کو بارگاہ الہی میں اپنا شفیع بناؤ، تو خداوند کریم ان کے وسیلہ سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ خداوند تعالیٰ کے اس پیغام کو یاد رکھو، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ مدینہ منورہ۔ اب موسیٰ گورنر مروان بن الحکم روضہ منورہ کے پاس حاضر ہوا۔ ایک شخص قبر انور سے چمٹا ہوا پڑا ہے۔ مروان نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہا، اے شخص، تجھے کچھ خبر ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے سر اٹھا کر جواب دیا کہ ہاں، میں خوب جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے مروان، میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضر ہوں۔ اے مروان، جب پرہیزگار لوگ حاکم بنے تو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب نااہل لوگ دین کے والی بنے تو رونا چاہیے۔ مروان یہ گرم گرم جملے سن کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جنہوں نے مروان گورنر کو جھنجھوڑ کر ڈانٹ دیا، یہ جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں حقائقوں میں بڑے بڑے ایمان افروز روح پرور نتائج کی تجلیاں ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے جاہ و جلال اور ان کے روب سے بال برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے، اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آداب کی کمی دیکھ کر تڑپ گئے اور منصور کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالبی بنو امیہ کے ظالم گورنر کی ہیبت کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر انتہائی جرأت و بے باکی سے کلمۃ الحق سنا کر اس کو ڈانٹ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بلا شبہ ان دونوں بزرگوں کے اسوہ حسنہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا درس سے عبرت ہے کہ کلمۃ الحق اور علی الاعلان نیکی کی دعوت دینے میں کسی گورنر یا بادشاہ کا خوف دامن گیر نہیں ہونا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا یہ کام نہیں۔ اس افضل الجہاد کی فضیلت سے وہی شخص سرفراز ہو سکتا ہے جس کے سر پر رب العزت خوش نصیبی کا تاج رکھ دے اور جذبہ ایمانی و جوش اسلامی اور سنتوں کی محبت کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جائے، اور کلمات الحق کہہ دینے کی پاداش میں اپنا سر کٹا دینے کو اپنے سر کی معراج سمجھتا ہو۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے منصور، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اور ان کو دربار خدا بندی میں اپنا شفیع بنا کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم تم تو کیا تمہارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی بارگاہ خدا بندی میں وسیلہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر ایمان افروز تعلیم آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ منصور کو دی اور اہل محبت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ مسجد نبوی شریف میں روزہ انور کے مواجہ اقدس میں دعا مانگنے کا مؤدب طریقہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، کیونکہ اس جگہ کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کرنے سے قبر انور کی طرف پشت ہو جاتی ہے، جس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا دل کبھی گوارا نہیں کر سکتا، اسی جانب کو جھک جاتا ہے کعبہ، میرے محبوب رخ تیرا جدھر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان گورنر کو جھڑک دیا اور یہ فرمایا کہ میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ روزہ انور پر حاضری دینے والا یہ یقین و ایمان رکھے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہوں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور میں اور میرے تمام اعمال ان کے پیش نظر ہیں، اس لیے ہر زائر قبر انور کے پاس وہی ادب و احترام اور تعظیم و تکریم ملحوظ رکھے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہی نبوت میں حاضر ہونے کے وقت ملحوظ رکھتے تھے، کیونکہ آج بھی حضور انور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابر اور بزرگان دین ہر حال میں حق بات کہتے، چاہے ان کا مخاطب بڑے سے بڑا سفاک بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنے سے ہرگز نہ چوکتے، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت مولانا شیخ شہاب الدین بن مولانا فخر الدین زاہدی کا لقب حق گو ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ دہلی محمد تغلق بڑا ہی ظالم تھا، مگر ایک دم اس کے سر پر یہ خبت بھوت بن کر سوار ہو گیا کہ سب مجھے محمد عادل کہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت مولانا کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ آپ مجھے محمد عادل کے لقب سے پکاریں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت ہی مجاہدانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میں ایک ظالم کو ہرگز کبھی عادل نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو قلعہ کی دیوار سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ جلادوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیوار سے نیچے پھینک دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر شریف قلعہ کے نیچے بنی ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد لوگ آپ کو شہاب الدین حق وہ کہنے لگے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بادشاہ دہلی محمد تغلق ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی گستاخ و بے ادب بھی تھا اور اپنی سلطنت کے غرور اور گھمنڈ میں کبھی کبھی مسائل شریعت پر بھی جلا و قضا کرنے لگتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا کا فیض منقطع نہیں ہوتا، پھر فیض نبوت کیوں کر منقطع ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور معجزہ دکھائے تو اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ مولانا عماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت بھرے دربار میں کہہ دیا کہ پائے خانہ مت کھا، کیا بک رہا ہے؟ محمد تغلق نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر کے زبان کھینچ لی جائے۔ چنانچہ جلادوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ذبح کر کے آپ کی زبان کھینچ لی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مولانا شہاب الدین اور مولانا عماد وغیرہ سینکڑوں علماء و سلف ایسے ہوئے جنہوں نے کلمہ حق کہنے کی وجہ سے جامع شہادت نوش کیا۔ بلا شبہ یہ مقدس ہستیاں شہدائے حق ہیں جو خود کٹ گئے مگر حق کو کٹنے نہیں دیا، خود مٹ گئے مگر حق کو مٹنے نہیں دیا۔ یقیناً ان کی قربانیوں کی بدولت سارے عالم حق کا بول بالا ہو گیا۔ ظالم بادشاہوں کی تلواروں سے ان حقانی شہیدوں کی گردنیں تو کٹ گئیں، لیکن ان کے حقانیت کی شاہ رگ نہ آج تک کٹی نہ قیامت تک کٹ سکتی ہے، بلکہ قیامت تک ان کی حقانیت زندہ رہے گی اور ان کی حقانیت کا پرچم ہمیشہ فضا میں لہراتا ہوا زبان حال سے یہ وجد آفرین اور روح پرور پیغام نشر کرتا رہے گا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔